اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج بات کر رہے ہیں وعدہ کے پکے انسان کی۔ صدیاں گزر گئیں، عرب اور ایران کی سرحد پر ہیرا نام کا ایک ملک تھا۔ 6 صدی عیسوی کے آغاز میں اس پر منظر ثالثی حکومت کر رہا تھا۔ وہ بڑا زبردست بادشاہ تھا اور اس نے رومیوں کو تابڑ توڑ شکست دے کر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا دی تھی۔ اس کا بیٹا نعمان بھی بڑا زبردست بادشاہ تھا اور مغرور کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کے 2 وزیر عمر اور خالد بہت ہی لائق اور ذہین آدمی تھے اور اپنے آقا پر جان چھڑکتے تھے۔ بادشاہ کو بھی ان سے بڑی محبت تھی، لیکن ایک دفعہ اس نے شراب کے نشے میں ان دونوں کو زندہ دفن کر دیا۔ جب ہوش آیا تو بہت پشیمان ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ایک عجیب تجویز سوچی۔ جس مقام پر ان کو دفن کر دیا تھا وہاں اس نے 2 ستون بنوائے جو الغیران کے نام سے مشہور تھے۔ بادشاہ نے یہ قاعدہ بنا لیا کہ وہ سال میں 2 دن ان ستونوں پر جایا کرتا تھا۔ ایک ستون کا نام یوم غضب تھا اور دوسرے کا نام یوم نعیم تھا۔ یوم غضب کو جو شخص اسے سب سے پہلے نظر آتا وہ اسے قتل کرا دیتا اور اس کا خون الغیران پر چھڑکتا، لیکن یوم نعیم پر سب سے پہلے ملنے والے شخص کو 100 سیاہ اونٹ بخشتا تھا۔ وہ بہت قیمتی ہوتے تھے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایک بہت ہی غریب پردیسی یوم غضب کی زد میں آ گیا۔ اس پردیسی کا نام خزلہ تھا اور وہ قبیلہ طے سے تعلق رکھتا تھا۔ بیچارہ زمانے کا ستایا ہوا اور فاقوں کا مارا ہوا روزی کی تلاش میں ہیرا پہنچا۔ بدقسمتی سے جس دن اس نے ہیرا میں قدم رکھا وہ یوم غضب تھا اور بادشاہ الغیران کے ارد گرد پھر رہا تھا۔ یوں ہی اس کی نظر خزلہ پر پڑی، اس نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ خزلہ بیچارے کے اوصاف خطا ہو گئے، لیکن اس نے ہمت سے کام لیا اور بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کی، اے بادشاہ، میں مصیبت کا مارا ہوا روزی کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ بدقسمتی سے اسی دن یہاں پہنچا جب موت گھاٹ میں بیٹھی تھی۔ میری ایک معصوم بچی ہے جو مجھے بہت پیاری ہے، فاقوں کی ماری بیوی ہے جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، گھر میں خاک بھی پھانکنے کو نہیں۔ میں حضور سے اپنا قاعدہ توڑنے کی درخواست نہیں کرتا، صرف یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے 1 سال کی مہلت دے دیں۔ میں اس مدت میں بیوی اور بچی کی روزی کا کچھ بندوبست کر لوں اور میری بچی کچھ سیانی ہو جائے گی۔ میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں اگلے سال اسی دن میں اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ بادشاہ پر خزلہ کی باتوں کا کچھ اثر تو ہوا، لیکن وہ اپنے دستور کو کسی قیمت پر بھی توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، تجھے اس
صورت میں مہلت دی جا سکتی ہے کہ جہاں کوئی شخص تمہاری ضمانت دے، اگر تم اگلے سال آج کے دن یہاں نہ پہنچے تو تمہارے ضامن کو قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کا ایک وزیر شریک بن عادی بھی وہاں موجود تھا۔ وہ ایک شریف اور رحم دل آدمی تھا اور خزلہ بھی اس کو جانتا تھا۔ اس نے شریک کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، اے شریک، میں موت سے نہیں ڈرتا، صرف اپنی بچی اور فاقوں کی ماری بیوی کا خیال ہے اور میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ خدا نے تم کو شرافت اور عزت دی ہے، اگر تم ضمانت دے دو تو خدا کی قسم اگلے سال میں اسی دن شام تک یہاں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ شریک بن عادی کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے خزلہ کو آزاد کر دیا اور گھر جانے کی اجازت دے دی۔ ایک سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا اور اگلا سال کا یوم غضب آ پہنچا۔ دوپہر ہوئی تو بادشاہ نے شریک بن عادی سے کہا، خزلہ تائی ابھی تک نہیں آیا۔ شریک نے کہا، اس نے آج شام پہنچنے کا وعدہ کیا تھا، اگر وہ شام تک نہ آیا تو میرا سر حاضر ہے۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ نے شریک سے کہا، خزلہ ابھی تک نہیں آیا، اب تم اپنی جان سے ہاتھ دھو لو۔ شریک نے کہا، میں خوشی سے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، دور سے گرد اڑتی نظر آئی اور سب لوگ ادھر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ خزلہ تائی ایک اونٹنی پر سوار مارا مارا آ رہا ہے۔ اس نے آتے ہی کہا، خدا کا شکر ہے وقت پر پہنچ گیا، مجھے ڈر تھا کہ دیر ہوگی تو میرا محسن شریک بن عادی مارا جائے گا۔ پھر وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، اے بادشاہ، میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا ہوں، اب جو چاہو سلوک میرے ساتھ کر لو۔ بادشاہ اس کی جوان مردی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے خزلہ اور شریک بن عادی دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم، میں نے تم دونوں جیسا بہادر اور شریف انسان کسی اور کو نہیں پایا۔ اے خزلہ، تو نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور اے شریک، شرافت اور رحم دلی میں شاید ہی کوئی تم سے بازی لے جائے۔ آج سے میں یوم غضب کو منسوخ کرتا ہوں، اب کبھی یہ دن نہیں آئے گا۔ پھر اس نے خزلہ تائی کو انعاموں و اکرام سے مالا مال کر دیا اور بڑی عزت کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ پیارے بھائیوں، دوستو، جو بھی وعدہ کریں اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کو اپنے اپنے وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے ہمیں اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔